وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. روشي زندگی کشمکش اور موت ہے کامل سکوت زندگی کشمکش اور موت ہے کامل سکوت شہر ہے شور غاب مقبرہ خاموش ہے اور کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگوزیست میں انتہا میں موت تھی اور ہاری زندگی میں نے سمجھا تھا کہ دنیا سے رہوں قائم اصل ذکر تو قمر تھا مجھے معلوم تھا اور میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ کروں گا دنیا اصل پوشاک کفن تھا مجھے معلوم
ہونا تھا اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا رہی دل کی دل میں یہ حسرت کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا. حکمت بابراد گرامی منزلت معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اللہ نے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی حکایت مبارکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان کسی حضرات کے سامنے تلاوت کیتے. دعا فرمیشو اللہ تبارک و تعالی میں عاجز کو شرح صدر نال بیان دی توفیق نصیب فرماوے. میرے بیان کرن کچھ حضرات کے سنن کے بعد اللہ فریقین کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے. موت بندے کی ہوگی یا چھوٹے بچے کی ہوگی، دکھ صدمہ افسوس غم یہ چیزاں موت کے فطری جبلت فطرت کا تقاضا ہے کہ جیڑی بھی موت ہوئے بندے کو دکھ تے افسوس کا اظہار کرنا پڑے اور دکھ لیکن بعض اوقات ایسیاں ہوں گی کہ جنہوں نے صدمات بڑی دیر تک انسان کے دل نال رہن اور یا ساری زبان کے اندر آخو کہ ہی کہا وہ بیٹھے اچانک یہ بندے دے وجود چ نکل دیے پوچھا بنجے آدن میاں جوان اولاد کا صدمہ جوان بیٹے کا صدمہ یہ چنگے جوانوں کو بڑھڑا کر دے ختم کر دے مکا دے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے اللہ نے اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے میرے واسطے ایک نمونہ بنا. توجہ ہے میرے پاس. ویسے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے وہ جو چاہے سو کرے انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. پھر اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ کچھ عطا کیتے کہ جیڑا کہہ بھی نبی تو رسول کو عطا نہیں کیتا. لیکن تمہارے میرے نبی واسطے کہ دنیا والی آتے لوگوں کے اوپر جو کچھ بیتنی ہے گزرنی ہے اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہیں نہ کہیں طریقے نال ایویں گزار.
ہاشم کا بچہ فوت ہوئے غم زدہ ہے، گھر والی غم زدہ ہے، خاندان سارا غم زدہ ہے، پریشان ہے، لیکن میرے اللہ نے فرمایا آؤ ذرا نمونہ دیکھو کہ کائنات کے والی، کائنات کے سردار، اولین کے آخرین کے سردار، ہیں جہان کے بادشاہ، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شفیع للمذنبین، جنہاں واسطے ساری کائنات بنی ہے۔ اللہ نے بیٹا دیتا ہے، بیٹیاں دیاں، حضرت اماں خدیجہ کی کولو جو نہیں دیتے حضور علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لائے، اما عائشہ صدیقہ زلیخا سید پیاری این رجل جی میں ساون ماں یا بدلیا بسر اکھیں جو حجت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فرمایا عائشہ میں سمجھتا تو کیوں رہے میں کو معلوم ہے، لیکن میں کیا کرا، میں تو اللہ دا نبی اولاد دیون میرا اختیار نہیں، دھیاں کے پتر دیون میرا اختیار نہیں، جدی حضرت خدیجہ نے سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ کائنات، بطول کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ چار بیٹیاں اللہ نے دے دیا، بیٹے تین سید طاہر قاسم ابراہیم، اللہ نے حضرت خدیجہ چلتن جن نہیں دیتے کہ حضرت عائشہ نہ بھی دیتے نہ پتر دیتے، بلا جڑے بیٹے دیتن پتر دیتن حضور سید اللہ پاک نے میرے آقا اپنے بیٹے حضرت ابراہیم جھولی اندر کی بیٹھل، جھولی اندر پاتی بیٹھل، اسرائیل امین آئے سید حتمی کی سید جھولی بیٹھل، میرے آقا کے بیٹے کی روح عمل کر دیئے۔ گل سمجھ آ نبوت کا بیٹا، امام الانبیاء کا بیٹا، سرتاج الانبیاء کا بیٹا، فخر الانبیاء کا پتر، سرکار دو جہاں کا پتر، سید جھولی مبارک، سید ہاتھ مبارک، میرے آقا کی جھولی کے اندر حضرت ابراہیم رضی اور اسرائیل امین آگے نجروں کریں کر ہندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریا دکھ کرے اکھا بھری جانین، دکھ کرے اکھا بھری جانین، سید صدمہ ہو گئے اپنے بیٹے کی جدائی دا، میرے آقا ہنجو رہے بیٹھے رو بیٹھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکو صبر سے تلقین فرمینے، آپ رو بیٹھے اور حضور اپنی زبان نال فرمینے بیٹھے کہ یا ابراہیم ان بفراقا لمحزونون، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی میں محمد کو غم زدہ کر دیتے، تیرے فراق میں محمد رسول اللہ کو دکھی تے غم زدہ کر دیتے۔ حضور علیہ السلام دیا اکھل جو حجوہ دنیر پہ محمل، میرے آقا رو بیٹھے صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو
سب منع فرمانے آپ نے فرمایا میں منع روڑ نہیں کریں گا، میں ہنجو ہاں تو منع نہیں کریں گا، میں صدمے کو منع نہیں کریں گا، میں دکھ کو منع نہیں کریں گا۔ بے صبری یہ ہے کہ بندہ ہائے وائے کرے، بے صبری یہ ہے کہ بھاڑو فریاد کرے، بے صبری یہ ہے کہ آہو فغان کرے، بے صبری یہ ہے کہ غریبان چاک کرے، بے صبری یہ ہے کہ اپنی سفلا کو کدے، بے صبری یہ ہے سر کے اندر سواد مٹیاں پاوے، لیکن ہنجو معاملہ جائز، ہم مناملہ جائز، دکھ بناملہ جائز، طریقہ یہ ہے دل صدمے والی ہوئے، اکھیاں جو ہنجو آگے اپنی ہوئے، ایکو بے صبری دے آہدے، یہ غیر ہے یاری شاید ہے، کہ بندے دے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگ لوگ کہیں آخیا اسی بھی یہ لوگ غم نہیں منے دے، غم دا طریقہ اساں ہر کام ہوئے کرنے جیویں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آنی جیویں میرے آقا نے خوشی منائیے، خوشی مناؤ جیویں میرے آقا نے غم منائے ہوئے غم مناؤ۔ دکھ آؤ نا، تکلیف آؤ نا، یہ اللہ کی طرف ایک امتحان ہوتے، آزمائش ہوتی ہے۔ توجہ میرے پاس ہے کرو، میں آیت پڑھیے تو سامنے قرآن دی مالک کائنات فرمائیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات۔ اللہ فرماتے میں آزمائش بھرنا، میں امتحان بھرنا، میں اپنے بندیوں کو آزمائنا، میں امتحان اپنے پیارے کرے بھرنا، اپنے محبوبوں کرے بھرنا۔ اللہ تقیم آزمائنے فرمایا میں ہر چیز نال آزمائنا، کدھیں خوف دے کے آزمائنا، والجوع کدھیں دکھ دے کے آزمائنا، کدھیں مال کی کمی دے کے آزمائنا، والانفس کدھیں جان کی کمی دے کے آزمائنا، کہ جان بھنگندہ کدھیں مال بھنگندہ، کدھیں دنیا بھنگندہ، کدھیں پتر بھنگندہ، کدھیں نہ خوف سے گھبراہٹ دینا، کدھیں کوئی مصیبت میں دے دینا۔ لیکن میرے بندے جڑے ہیں میرے پیارے پیارے میرے امتحان دیتے، میری آزمائش دیتے، آہو فغان نہیں کریں گے، ہار فریاد نہیں کریں گے، ہائے وائے نہیں کریں گے، روح رحال نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے کیا کرے گا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میری دیتی ہوئی آزمائش دیتے، میرے لیے ہوئے ہار دیتے صبر کریں گے۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی آزمایا، اپنے محبوب کو آزمایا کہ بدر بھنگتے، طیب بھنگتے، طاہر بھنگتے، قاسم بھنگتے، بچے ہیں حضور دے، پتر ہیں حضور دے۔ اللہ پاک نے بچپنے دے اندر بھنگتے فرمایا میری مرضی ہے، میں امتحان بھنگا، میں آزمائش بھنگا۔ میرے اللہ نے آپ کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی جگر گوشہ نواز رسول
بالکل بھی امتحان دا آزمائش ہوئی میرے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان کے اندر اپنے بیٹے جوان دل مکڑیل جوان دل معصوم لال دل خود پھر دل لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں ہنن والا اللہ ہے ہنن والا اللہ ہے والا بھی اللہ ہے جب اللہ نے منگے سیدنا امام حسین نے فرمایا میرا اللہ تو منگے کہ میں انکار کرا ہو سکتا نہیں جتنی یا نہیں بولو نا جی جی صبر کر کے یا تو صبر کر کے بولو نا کس نال لکھن صبر نال لکھن بے صبری نال نہیں حتیٰ کہ میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نوجوان حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جنہاں کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ جنہیں بھی شکل صورت میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ سورت بلندی سورت بلندی آپ نے اپنے ہتھوں نال تیار کیتے ہتھوں نال سورت بلائیے ہتھوں نال خوف کرائے ہتھوں نال آپ نے تیار کر کے سواری پر سوار کرائے اور تلوار کو ڈھال ہاتھ کے اندر ڈالیے فرمایا میرا بیٹا میرے کو معلوم ہے میرے کو پتہ ہے جیڑا بھی میدان کے اندر گئے جیڑا بھی راستے کے اندر واپس نہیں آیا لیکن میں بہادر حسین بزدل نہ میرا اللہ میرے کو میرے بیٹے منگتا پائے میں انکار نہیں کر سکتا انکار بولو نا نہیں کر سکتا علی اکبر ایسا جوان کہ علی اکبر جوان بہت ہم شکر پیغمبر اکر سبحان اللہ علی اکبر جوان ہم شکر پیغمبر زمانے بھر کو ناز تھا جس کی شجاعت پر زمانے بھر تھا احکام قرآنی مفکر تھا محدث تھا مفسر تھا مولا ثانی تلاوت میں ہمیشہ تقریر احمد تھی شبیہہ پاک سے ہر دم آیا تصویر احمد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہ شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہ صورت حضرت امام حسین فرمودن جرلے جو اپنے اس لفظ دیگر نور نظر چشم بصر سے صورت مرہدہ ہم میں کو نانا محمد رسول اللہ یاد آیا لیکن جب اللہ نے وہ بیٹا منگے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے صبر دے نال بڑے شکر دے نال آپ تیار کر کے اللہ کے رستے دے اندر لے چلے بے صبری زور میں بولو بے صبری نہیں کیوں یہ اولاد یہ اللہ کی طرف امان کیڑی شاید زور بولو میں پڑھی نہیں حدیث پاک کے اندر سید ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی کیا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سفر جہاد میں تشریف دیتے ہیں ہکو پترائی بچو گھر کے اندر چھوٹا معصوم لمبا عرصہ آپ کو جہاد پہ لگ گئے پچھو بیٹے کو تکلیف ہوئی ہے بیمار ہوئے
گھر والی نے اطلاع بھیجیے جابر ہکو لخت جگر ہے تکلیف نہ لے بیمار ہے تھی سکے ہاتھ کی میں واپس تشریف لینا ایس ایم ایس دا زمانہ نہ ہے ٹیلی فون دا زمانہ نہ ہے خط دا زمانہ نہ ہے تیز سواریاں کوئی نہ ہن پیغام پہنچ دے وقت لگے انہوں کو بھی آندیاں وقت لگے حتیٰ کہ کوئی 3-4 ماہ دے عرصے دے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ واپس گھر پہنچن عشاء دے ویلے گھر آئیں تے بیٹا جڑا ہے وہ دیگر ویلے اللہ کو پیارا ادھر دیگر ویلے اللہ کو پیارا تھا حضرت جابر نہیں پہنچے مغرب تھے عشاء دے قریب آپ گھر پہنچے آ کے وضو فرمائے نے نماز پڑھی نے گھر والی نے منہ ہاتھ دھوائے وضو کرائے کھانا کھوائے آپ نے پوچھے بیٹے کا کیا حال ہے اندازہ کرو ایمان والی مائی دا انہیں ایسا جواب دیتے کہ خامد کو تکلیف بھی نہ تھی وے میری گال کوڑی بھی نہ لگے فرمائے نے قد ہدات النفس ہو قد ہدات النفس ہو میرے بیٹے دے سہواں کو آرام گال سے غور کرائے مایا بیویاں بھی سنن بجائے یہ جو دھار فریاد کریا خواندار ہاتھ گل لگ کے ہوئے شروع کریا کہ وہیں کر کے پورے محلے سر سے جا لیا حضور دی صحابیہ حضور دی مہنی یہ خیال کیتے کہ میرا سرتاج 2 مہینے کا پیدل سفر کر کے آئے تھکا ہارا آئے اور اتنی تھکاوٹ کے نال رات دا ٹائم ہونے آئے میں کو پریشان نہ کرا یہ پریشان کسی سوائے پریشانی دے کچھ نہ مل سی بچہ تو وہ ہے جڑا چلا گئے اس واسطے ایسی گال کی ہے کہ کوڑ بھی نہ تھی وے تے خامد کو بھی تسلی تھی وے پریشانی نہ تھی وے قد ہدات النفس فرمائے نے انہیں ساواں کو آرام خامن خاموش رات گزریے خامن بیوی ستن صبح اٹھن نماز ویلے تہجد دے ٹائم اللہ والے تہجد پڑھیے غسل کیتے نہیں ہن جلے خامن صبح دی نماز واسطے مسجد نبوی دے ونجن لگے گھر والی آکھے میرے سرتاج ایک مسئلہ دسی ونجو کیا گال ہے میرے کو مسئلہ اے دسو کہ اگر کوئی بندہ کہیں دے کول کوئی امانت رکھے امان رکھے تے ولا وقت دے اتے آ کے منگے بندے کو کیا چاہیے کہ امانت دار امانت واپس امانت داری نال کرے یا وہ امانت کے اندر کوئی خیانت کرے آپ نے فرمایا جی میں ہوئے امانت دار کو امانت تے امانت داری نہ دینی چاہیے خیانت کرنا یہ تے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے کہ جڑا امانت کی خیانت کرنے والا بندہ ہے دہاڑے قیامت دے دے منہ تو اللہ سے گوشت ہا گنسن ہڈیاں تے ڈھانچے جویں لکھے کڑے ہوسن جویں کوئی منہ تو نوچ گنے یہ گوشت سارا گلاں دا منہ دا اللہ سے لہا گنسن خائن فرمایا امانتدار کو امانت داری نال دینی چاہیے پیچھے بیوی آخر لگی مسئلہ ایویں ہے آخر جی ہاں ایویں ہے آپ نے پیچھے عرض کی تھی میرے سرتاج اللہ نے سب کو ایک امانت دیتی ہے سارا بیٹا سارا پوتر کل شام مالک نے وہ امانت میرے کو واپس منگی ہے میں اپنے اللہ کو امانت داری دے رہا ہوں واپس کر
خبر دیکھو میں سنجیدگی متانت اصل دین دا علم نہیں لے نا بچیاں گھر دے اندر نہیں سکتے خاوند دی فرما برداری کیویں کرنی خاوند دے نال سلوک کیا کرنا خاوند دی اطاعت کیویں کرنی یہ امڑی بڑھڑی شادی والی مار نال لکسی کرنا دے بچی تو شدی نوجوان ہے پتہ نہیں تو بڈھیاں کرنا کو لکسن ہیویں کرنے ہیویں کرنے ہیویں کرنے ہیویں کرنے خاوند کو چھٹی کی نوٹ بیان لکھنا سکھیں گے نہیں سکھیں گے دونوں خاوند صاحب وادن عورت یہ تو جتی دی کار ہٹ دی ہندی تو کھری دے اندر ماتے ایگو جتی دی نوٹ دے لکھا نتیجہ کیا نکل دے بجائے خانہ آبادی دے مہینے دو گزرتے خانہ بربادی شروع کی ہوتی ہے رسے میں شروع کی ہوئے ول بجائے محبت دے وہ قدور کا ودھن لگ وینن جڑے دو بھرا اگے محبت نال علیحدہ ہن انہاں دے کھٹڑے بندے تک موت تک علیحدہ ہن میں غلط آ جی بھائی صحیح آ میری بیٹی کو دسو تیرے خاوند دے حقوق مجازی جدائے خاوند کو بھی دسو کہ تیری حیثیت گھر صدر دیے تیری بیوی دی حیثیت گھر وزیر اعظم دیے جی میں کوئی گتی ایک پہیے تے نہیں چل سکتی جب تک دو پہیے نہ ہوئے فرمایا کہ تیری گھر دی گدی جڑی ہے یہ دوہاں پہیاں نال چل رہی ہیں تساں صبر شکر دے نال حوصلہ مندی دے نال ایک بیٹھی من منوج من کے گزارا کرے سو فرمایا تہاڈی اچھی تے بہتر اولاد دے اوتے اثر جیسا ہر گال نال کھنا چاہیے کھڑے ہو ناراض نہیں بیٹھی دے میری گال یہ گلا بھی ضروری ہے کل خانی دا مقصد یہ آواز دا نہیں ہوندا کہ تو کوئی میں سنا کے دروا کے ٹور چھوڑو مسئلہ بھی سمجھا کرو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا زمانہ ایک صحابی کی اپنی گھر والی نال جھگڑا ہوئے ہر گھر دے اندر کھڑے تھے وہ خامد نے خیال کیا جو میں شکایت کرا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کی خدمت دے اندر آئے دروازہ کھڑکائے نے اللہ کھڑکائے نے جو اپنے خامد کو اپنے گھر والی کے بارے معاملات دساں کہ میرے نال جھگڑا ہو گئے گھر وچ رکھنے نہیں رکھنا کل آخری مجھے کیا کرنے جرلے جھگڑا کھڑکائے نے تھوڑی دیر کی بعد حضرت عمر کے گھر کی برتن کھڑکن کی آواز آئی ہے صحابی سنتا کھڑے کر گئے حضرت عمر واپس تشریف دینا ہے دروازے پہ پوچھے نے بھیا کیا گال ہے عرض کریں گے یا امیر المومنین بس جڑی گال واسطے آیا ہم تو گال میں کبھی نظر آتی پئی ہے اس واسطے میری کوئی گال نہیں کوئی سوال نہیں آپ نے بتا راستے صحیح وہ آگے صحیح بس جو تمہارے نال اندر ہو رہی ہے ہاں کر رہی جیڑے جھگڑے والا معاملہ میرے نال ہے آپ نے فرمایا گل سن توجہ کرو میرے پاس گل سن یہ جڑی میری گھر والی ہے نا خالی میری گھر والی نہیں میرے گھر دی یہ دھوبڑ بھی ہے جن میرے کپڑے میلے تھے یہ دھو کے دے یہ گھر والی خالی گھر والی نہیں
یہ میرے گھر دی باورچن بھی ہے، میرے مہمان آون، میرے رشتہ دار آون، بھی بندے جو آ ونجن گھر دی روٹی بھاجی ایجا پکے بھی ہے۔ یہ خالی گھر والی نہیں، یہ میرے گھر دی نکرانی بھی ہے، تھاں برتن دھونے ہوئے وہ بھی دھو دیے، بہاری لیونی ہوئے وہ بھی دھو دیے، بستر بچھاونے ہوئے وہ بھی سارے گھر کا کام کار یہ کریں گے۔ یہ صرف گھر والی نہیں، گھر کے اندر بھنگڑ بھی ہے کہ بچے پیشاب پخانا کریں، یہ انہیں کو دھو دیے، پیشاب پخانا گھر سے کہیں حصے دیا ہوئے یہ ان کو بھی صاف کریں دیے، فرمایا ایک کم بھی یہ کریں دیے۔ صرف گھر والی نہیں، میرے گھر کی چوکی دارہ بھی ہے، چوکی دارڑ بھی ہے، میں جرلے باہر اندر وینا شہر بازار یہ میرے گھر کی حفاظت کریں دیے، میرے بچے کی حفاظت کریں دیے، انہوں کو سکون اطمینان دلال بھی دے دیے۔ صرف گھر والی نہیں، فرمایا یہ میرے گھر کی آیات گائی بھی ہے، میرے بچے جنجن انہوں کو دودھ بھی لے دیے، انہوں کو کھیر بھی لے دیے، انہوں کی صفائی ستھرائی دا سارا انتظام وہ بھی ایجا کریں دیے۔ یہ صرف گھر والی نہیں، فرمایا میرے بستر کی زینت بھی ہے کہ میں جرلے گھروں وینا واپس یا کچھ چنگے بندے سیانے بندے میں کیا ہے یہ میں روزے دنال تک کہارا میں حال جمعہ پڑھاؤں ایک جنگ دے علاقے والی کی تقریر کرنی ہے۔ فرمان لگے کہ میرے بستر کی زینت بن دیے، میری عزت کی حفاظت کریں دیے، میری عزت کی محافظہ بھی ہے۔ یہ گھر رہ کے جڑے داہ کم ان کے ذمے نہیں ہیں، شریعت نے ذمے نہیں لائے، وہ سارے کم بھی یہ میرے خوش اسلوبی نال کریں دیے۔ ہوں اگر یہ تھک ہار کے کہیں معاملے کو تنگ تھی کہ تو گالی زور دیا آ دیے جا تو میں ان کن کنے سن کے ان کن کنے ٹپا چھوڑے۔ جی بھائی میں انہوں سننا انہوں ٹپا چھوڑے نا، میرے گھر کا سرکل چلتا پے، میرے گھر کی گڈی چلتی پئی ہے، لیکن اصا حیران ہونے ہیں سارے ہاں کیا ہے کہ 50-50 سال دی گڈیاں 8-8 آدھا بالا والیاں جی ڈکی بیٹھی ہے، صحیح روسی بیٹھی ہے، وہ بھائی کیوں حامد مارے کوئی لحاظ نہیں آتا کہ مارے جڑی روٹی تیرے کل منگ کے کھان دیے، کپڑا تیرے کل منگ کے گھن دیے، خرچ اخراجات تیرے کو منگ کے گن دیے، بھئی اپنے کو جی کمزور دوتے ہاتھ جاؤنا یہ بھی کوئی بہادری، ہاتھ جاؤ دے جڑا ہاتھ نال ہاتھ ٹکراوے، ہاتھ جاؤ دے ہاتھ نال مقابل آوے، بھئی کمزور دے ہاتھ جاؤنا وہ بھی گھر دے اندر کہ جائیں جواب بھی نہیں دیونا، بڑا رانی خان بڑیا کرے، بڑا بہادر کے جناب والا میں گھر والی کو کچھ کے میں بچھا لیتے میں یہ کیتے لحاظ نہیں آتا، کمزور ہے صنف نازے کے اماں بھی چاہیے، میری بہن بیٹی کو بھی چاہیے کہ ہم ان کو اپنا مجازی خدا سمجھے، درگزری حدیث پاک بیان نارائے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزہ پر تشریف فرمائیں، صحیح نے فرمایا او بیبیاں میں جہنم کے اندر تمہاری تعداد زیادہ رکھی ہے، جنت کے اندر تمہاری تعداد تھوڑی ہے۔ وہ زمانے میں عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ساری جہنمی تعداد زیادہ جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تساں شرک زیادہ کریں گے تساں لعن زیادہ کریں گے تساں خامد بنا فرمانی زیادہ کریں گے نہ کرائے گناہوں کی وجہ کر کے جب تعداد جہنم کے اندر زیادہ آئے جب تعداد جہنم ڈھیر نظر آئیے لعن کرنا شرک زیادہ کرنا فرمانی کرنا تھوڑے واسطے جہنم کا سبب بن گئے زمانے کے عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں کوئی کم کروں کہ جنت میں سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وإطاعت بعدها وعصمت نفسها جڑی مئی بی جڑی اجنبی بی پانچ نمازاں پڑھے مہینے رمضان کے روزے رکھے خامد کی اطاعت کے فرما برداری کرے خامد کی اپنی عزت کی حفاظت کے محافظت کرے میں محمد زمینا چار کی ضمانت دے دے چار تو سے کرے جنت کے 8 دروازے جے دے چونکیاں میں سو پوچھن والا کوئی نہ ہو سو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے سارا ایمان ہے کہ ساری کائنات کا نظام غلط ہو سکتے پر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا میں تو سننے نہ بھی آمی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بچہ فوت تھی گئے لیکن بے صبری نہیں کی تھی خاوند کو دیے امانت اللہ دیتی ہے وہ امانت تسا مسئلہ دے سے وہ امانت میں واپس کر دیتی ہے حضور سے خدمت ویدے پائے وان کے عرض کرائے دسائے چاہ آقا ایویں معاملہ ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر جی رات تو خاوند بیوی جمع بھی ہوئے سو جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ دیکھو اس دے نعم البدل بدلے دے اندر اللہ پاک 4 بیٹے ایسے عطا فرمیسی جنہیں دین کے محافظ ہو سن عالم ہو سن قاری ہو سن اور بڑے مجاہد بن سن حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری گھر والی دے صبر کی وجہ کر کے اللہ دیکھو اتنا بڑا اچھا نعم البدل بھائی ہاشم دا بیٹا فوت ہوئے الصبر عند صدمۃ الاولى صبر وہ آدم جڑا پہلے صدمے دے ہوتے ہو حدیث پاک ہے صحیح گزرن ہی کڑی دا بیٹا فوت تھی گیا یوں رو بھی پئی ہے تھاڑ فریاد کر ہائے وائے کر رہی ہے رو دی پئی ہے اسرائیل کو کوسنے تے کو گھول گھٹا تو بے وقت آ گئے بے وقت موت دیتی آدھے نہیں آدھے اسرائیل اپنی مرضی نہ جی بھائی اللہ بھی وقت مقرر ٹائم مقرر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر اللہ اچھا بدلا عطا فرمائے اے بوڑھی برابر ہو رہی نہیں دیکھی تیری گل کر رہے دھاڑ فریاد ہائے وائے غریبان چاچا سر دیوال میرے دوستو میرے بزرگوں میری اما کی بیٹیوں آنکھوں اللہ غیرت مندے سر دیوال تیرے کھلے دے کے برداشت نہیں کرے گا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیور آپ سر دیوال ننگے کرن برداشت نہیں فرمائیں بلکہ کہتے ہیں کہ
کتاب دے اندر پڑھے گی او اما بی بی جلے جو سمجھے والا دے اندر تنگی کرے دے کچھ وال ترت کے آوے کرنا ترتے ہوئے وال میرے پاک نبی نے فرمائے انہیں سہل نہ سک چھوڑی انہیں حویلی نہ سک چھوڑی کیوں مبادہ وال اڑ کے باہر گلی دے اندر لگے ونجن چوراہے دے اندر لگے ونجن گلی کی گزرن والا عباش تو بدماش نوجوان یا کوئی بوڑھا دیکھ کے آنکھیں فلاں خان کی بیٹی دے والن فلاں ملک کی دھی دے والن فلاں چودھری کی گھر والی دے والن فلاں مولوی دے جناب زال دے والن اللہ دا نبی فرمے دے بندہ باہر دیکھنے والا کوئی آواز یہ آواز سے آواز مارے میرے والد کو دیکھ کے میں محمد کی غیرت گوارا نہیں کریں گی اس واسطے میرے پاک نبی نے فرمایا او بھائی جڑے وار بھی ترک کے آبن یا تندور کے اندر جلا چھوڑ یا انہیں کو زمین کے اندر دفن کر چھوڑ یہ چتر پہ ہو وار بھی دلیتے ونجن میں محمد کی غیرت گوارا برداشت نہیں کریں گی. دیکھو پاک پیغمبر کیسے رحمت للعالمین کیسی پیاری پیاری سونی سونی تعلیم دے کہ اپنی عزت کی حفاظت کی. میرے بزرگوں اسرائیل کو گوشت لینے والا اسرائیل کو یاد کی قطن منائے یاد ہے جناب بھائی کے تدے دیتے کہ بے وقتی موت آئیے بے وقتی موت آئیے یہ آخر بھی غلاتے کیونکہ وقت ایدی دور میرے اللہ دے ہاتھ نہ کہ بادشاہ دے ہاتھ نہ کہ خان دے ہاتھ نہ کہ مولوی پیر دے ہاتھ وقت دیون والا بھی اللہ تے بھنن والا اللہ اللہ دا قرآن نادا کرے کہ حتی لا جا حتی لا جا اجلہم یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون مقررہ گھڑیاں لیے نہ لحظہ پہلے نہ لمحہ بعد کے اندر میں آیت پڑھی گئی خطبے دے اندر قرآن کی کہ اللہ امتحان دے اللہ آزمائش بھیجے کہندے کہ اپنے پیاراں دے کول کیڑے طریقے نال فرمایا بے شیئن ہر چیز نال آزمے دے من الخوف کہیں خوف دے کے والجوع کہیں بھوک دے کے کہیں مال کی کمی دے کے کہیں جان کی کمی دے کے کہیں پھل کی کمی دے کے لیکن اللہ فرمائے خوشخبری انہیں صبر کرنے والیاں واسطے اذا اصابتہم مصیبہ جرلے جو مصیبت کا وقع بانے اور کی کریاں دیے بے صبری نہیں کریں گے وعدل قادر اِنَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اساں کہنے واسطے ہیں زور بولو اِنَّا لِلَّهِ اساں اللہ واسطے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون تے وننا بھی کہندے کون جے اللہ کو نہیں مننا وہ نہ بولے یہ دیکھو بننے اللہ کو بولو اللہ کو اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا معنی کہ اساں ہیں بھی اللہ تے بننا بھی کہندے کون یہ دیکھو اللہ یعنی اللہ سارا مالک ہے خالق ہے مالک جو حکم دے مملوک نو مننا چاہیے نہیں مننا چاہیے آقا جو حکم دے مخلوق کو خادم کو مننا چاہیے نہیں مننا چاہیے. اسا جو اللہ دے بندے ہیں اللہ دے حکم منے دے والے صحیح
گال مکئی بیٹھے ہیں میں گھنٹہ آواز کی تھے ہوں نتیجہ کڈے گا پیا ہر موت فوت تے جملہ آ دے کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اساں کیدے واسطے ہیں اللہ واسطے تے ونجنا بھی کیدے کول یعنی اللہ ساڈا مالک ہے اساں او دے مملوک ہیں وہ اللہ ساڈا خالق ہے اساں او دے بندے ہیں ہن مالک اپنے نوکر کو کوئی گال آکھے تے او نہ منے یہ مالک نوکر تے راضی تھی سی ناراض تھی کیا تھی سی ناراض تھی دوجی واری والا کوئی گال آکھے تے او نہ منے پیچھے گالی مندے کٹے سی تیجی واری کوئی گال آکھے تے او نہ منے پیچھے ان کو رکھے سی یا گھر کڈے سی بولو دے صحیح کڈ چھڑے سی اللہ مالک نے ساڈا شاکو بنائے ہاتھ دیتے پیر دیتے وجود دیتے جسم دیتے پانچ واری اوندا سدا آئے ڈیہے آواز آئیے حی علی الصلاۃ میرے بندے میلو آؤ حی علی الفلاح نیکی دے کم دو آؤ نماز دو آؤ ایک واری سجے دو واری سجے ترائے واری سجے چار واری سجے اساں نہ ہیں بولو کس ہیں آج تھا آئے ہوئے کیوں ناراض نہ تھے میں مسئلہ بیان کرے گا بیان یہ کل خانی فرض نہیں واجب نہیں سنت نہیں ٹھیک مباح عمل ہے کہ یار مجھے غم میں شریک تھی کہ دعا غم میں شریک تھی کہ کیا کروں دعا کروں ایندے واسطے ہن کم از کم 1200 بندہ جمع کیا ہے کیوں یار سمراواں دا منہ ہے ہاشم دا منہ ہے حاجی غلام حیدر دا منہ ہے حاجی نواز دا منہ ہے منہ رکھ ٹھیک انہاں دا منہ نظر آئے اللہ جنہیں بندے ہیں انہوں نے نماز فرض کر کے آکھے کہ 5 واری میڈو آؤ خدا دا منہ سب نہیں نظر وہ آکھے 1 مہینہ میڈائے 11 مہینے توڑے اصول لی وانا اجزی بھی روزہ میرے واسطے ہے ان دی جزا میں آپ دے نماز دی جزا فرشتیاں کو حکم دی سی جنت بھیجو فلانی نعمت دے زکات دی جزا فرشتیاں کو حکم دی سی ایندا بدلہ دیو ہر نیکی دا بدلہ اللہ فرمیندے میں ملائکہ کو اکساں تساں دیو روزے دار واسطے اللہ فرمیسی میں آکھیا ہم روزہ میرے واسطے ان دی جزا میں آپ دے ساں بدلہ میں آپ دے ساں تساں نہیں میں دے ساں بندے حیران اللہ تو کی وجہ سے اللہ فرمیسی ان کی جزا میں توجہ کرو میں آپ بنوے ساں کیا کہ جنت ہر کہیں بیجی کھڑا پر روزے دار کو آکساں اے روزے دار آج میں تے کو اپنا او دیدار کراواں جیڑا دیدار اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہ تھی سکیا حدیث رسول روزے دار کو اللہ اپنا دیدار کرا کیا کروے سی ایسا کوئی بندہ تیار ہے میں جو اتنا ہی ہے بارو پانی دے ٹاک واہ وہ مسلمان مروت پہ تھی حدیث پاک کی چاہے ایک یہودی دے بچڑے نے مدینے دے بازار وچ پانی پیتے یہودی کو پتہ چلے مسلمانوں دا مقدس مہینہ ہے وہ آ کے اپنے بیٹے دے منہ تے تماچے مارے کہ شرم تے حیا نہیں آتی مسلمانوں دے پاکیزہ مہینے دی بے حرمتی کی سامنے پانی پیتی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے صحیح نے دعا فرمائیے اللہ نے ایمان نصیب کیا سبحان اللہ نہیں سمجھا وہ بھائی چلو نہیں رکھ سکیا تو بے احترامی تو نہ کرے
اور اصل سگریٹ شو کر کے پھوکا صوفی دے منہ تے تاکہ سڑے اڈے تے بازار پتہ ہی نہیں رمضان آئے نہیں آیا گزر گئے چند صوفی مسجد نظر آمن الا قلیل. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں اتنا بڑا مقدس مہینہ سارا سال آخری گل میری سنو سارا سال تو حکم اللہ دے دروازے تے آؤ خدا دے بوہے تے آؤ. اللہ فرمے دے رمضان بندہ میں آپ کے دروازے تے چل سبحان اللہ میری رحمت تیرے بوہے تے آپ چل کے آندی ہے آواز دے وڈے ویلے سڑے دی لیکن اساں بد نصیب یہ ہن چھیکڑی دی بارہ کھڑیاں انہاں دی بارہ ایک رات اجھیے جیندا ثواب 84 سال تو زیادہ. کتنا 84 سال. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آخری عشرے دیا 5 راتاں 21 23 25 27 29 اگر بندہ کوشش کرے ثواب کتنا مل جائے. مایوس نہ تھی وہ حضور سے ہی فرمائے میں بھی آنا بیٹا میری گال نہ بنو پاک پیغمبر کی گل بنو کتنا ثواب ہے 84 سال ہیں کہ تو کوئی تھیں کو بندہ آ کے یا ڈوڑی ہمارا کام کر سال دی روزی دے سا ڈوڑی ہمارا ہٹ جان کے خرچو نہ خرچو یہ چوک میں چلے دے چوکیدار کھڑ دے مہینے بعد 5-6 ہزار ملتن ساری رات جاگ دے 6,000 کی خاطر کتنی راتاں 30 راتاں تے تو کو 5 راتاں ہی ڈو تو گزریاں کھڑے باقی بچ گئے. اگر کوئی جاگ ہوے تے نصیب والا ہوے کتنی نیکی مل سی. بولو تے صحیح نہ اٹھائے پہ گال تک کرو منو تے صحیح. ساری رات ہی نہیں ہمت تھی دی پہلا حصہ 20 تراویاں چا پڑھائے سحری ویلے اٹھ کے 8 رکعتاں تہجد جیسا پڑھائے اللہ پوری رات کا ثواب دے. سبحان اللہ کوشش کرے سو جی بھائی ٹھیک ہے نا. میں دعا دو میرا فقیر دیا نات کھانے تو دوسرے خوب اس لیے نظم دے سنے دے یہ نظم سن سو وہ بعد روشنی پڑی ہو نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے نظر مجتبی دی خدا کا کرم ہے نظر مصطفیٰ دی خدا کا کرم ہے. نہ محشر طلب ہے نہ محشر طلب ہے نہ دوزخ غم ہے نظر مصطفیٰ دی خدا کا کرم ہے. گناہگار امت تجھ صدا بیانے خطاکار امت تجھ صدا بیانے کرے ہر رحمت محمد نشانے کرے ہر رحمت محمد نشانے. نظر مصطفیٰ دی خدا کا کرم ہے. محمد بے آسراں دا سہارا محمد بے آسراں دا سہارا نہیں اس رحمت دا کوئی کنارہ یتیماں
کاندے کتھے کاش بگڑے سوار دے نہ کاندے کتھے کاش بگڑے سوار دے ادھر دے گدا گر شہنشاہ نظر دے ادھر دے گدا گر شہنشاہ نظر دے رکھا قدم ہے نظر مصطفیٰ دے خدا کا کرم ہے نظر مجتبی دے خدا کا کرم سارے حضرات اول وآخر درود کی مرتبہ سورہ فاتحہ فریض رسول شریف پڑھ دوں بچہ بنا بالغ معصوم ہے اور دعا کرنی ہے